साहब, आपने पुराना मीसाक जमहूरियत भी होता हुआ देखा, अब नए मीसाक जमहूरियत की बात हो रही है और जो टॉकिंग पॉइंट्स या स्टार्टर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पेश किए हैं, आपकी उनके ऊपर क्या राय है? क्या संजीदा पॉइंट्स हैं और अच्छे? अच्छा, इस चीज़ को छोड़ दें कि ये मीसाक जमहूरियत, नए मीसाक जमहूरियत की बात किसने की है। अगर हम सिर्फ मीसाक जमहूरियत को ले लें, और मैंने वो मीसाक जमहूरियत पूरा पढ़ा भी है, आई एम श्योर कि हमारे दूसरे साथियों ने भी पढ़ा होगा। आप सिर्फ उस मीसाक जमहूरियत को ले लें, बदकिस्मती से अगर उस मीसाक जमहूरियत पर अमल होता और जिन दो जमातों ने इस पर दस्तखत किए थे उनकी तरफ से अमल होता, तो शायद आज हम इस पॉलिटिकल क्राइसिस का शिकार नहीं होते जिस क्राइसिस का शिकार आज हम हैं। ये मीसाक जमहूरियत हुआ क्यों था? ये मीसाक जमहूरियत हुआ था जब नवाज़ शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा दोनों को इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से बाहर कर दिया गया था। उससे पहले इन दोनों के दरमियान जो चपखलिश रही थी वो इस हद तक थी कि वो कोई एक दूसरे के ख़िलाफ़ साजिश करता था, दूसरे पहले के ख़िलाफ़ साजिश करता था, और दोनों में बुनियादी किरदार कहाँ नज़र आता था कि जो भी अपोजिशन पार्टी होती थी वो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के साथ उस वक्त की गवर्नमेंट को गिराने की साजिश करती थी। जब परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर आया और 2002 के इलेक्शंस आए तो नवाज़ शरीफ साहब को पहले ही बाहर भेज दिया गया था, और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के यहाँ जो 2002 के जो उनके नॉमिनेशन फॉर्म्स थे उनको रिजेक्ट करवा दिया गया था, और इस तरह दोनों को सिस्टम से आउट कर दिया गया। जब दोनों को सिस्टम से आउट कर दिया गया तो फिर हैंड पिक पार्टीज़ बनाई गई, जिनमें PMLQ बनाई गई, जिसके अंदर पैट्रियट बनाई गई, और उस तरीक़े से चीज़ों को सामने लाया गया। अब बदकिस्मती 2005 और 2006 में जब ये एकॉर्ड हुआ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, तो दोनों ने ये एडमिट किया कि दे वर यूज्ड। दोनों ने ये इतराफ़ किया कि हम इस्तेमाल हुए एक दूसरे के ख़िलाफ़, और उसकी बुनियाद पे जो चीज़ें तय हुई थी वो अगर आज भी, और PTI भी, अगर आज उसी नए मीसाक जमहूरियत की मेरे नुक्ते नज़र से कोई ज़रूरत नहीं है। इसी मीसाक जमहूरियत पर आप एक एक शक को उठा के देख लें, और एक एक शक पर अगर आप अमल करें तो इस सिस्टम से जो नॉन पॉलिटिकल एलिमेंट्स हैं वो इस सिस्टम में ना हो, जो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का लिखा हुआ है उस सिस्टम में वो ना हो, जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हवाले से उसके अंदर लिखा हुआ है वो ना हो। ये चीज़ें अनफॉर्चुनेटली उस मीसाक जमहूरियत पर दस्तखत के फ़ौरन बाद उसकी खिलाफ वर्जी शुरू हो गई। नवाज़ शरीफ साहब ने यहाँ आकर उसकी खिलाफ वर्जी की, पाकिस्तान वापस आके, और जिस तरीके से उन्होंने फिर यानी रिडंडेंट हो गया ना, तो इसका तो मतलब है कि अगर आपको मामला आगे चलाने हैं तो फिर नए मीसाक जमहूरियत की कहीं ना कहीं ज़रूरत मौजूद है। नए मीसाक जमहूरियत, मैं यही तो बात कह रहा हूँ, उसी मीसाक, उसी डॉक्यूमेंट को सामने रखें। आज जो PTI जो जिन बातों की निशानदेही कर रही है, जिन बातों पे सवालात उठा रही है, जिस चीज़ों पे, वो उस मीसाक जमहूरियत में लिखे हुए हैं। इलेक्शन कमीशन उठा लें, उसमें उठा लें कि एक दूसरे के जो बैकडोर कोई साजिश नहीं की जाएगी, ये उठा लें कि एस्टैब्लिशमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। उसी मीसाक को और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से कहें कि आए उसी मीसाक पर वो करें, एग्री करें उस मीसाक पे, और बाकी पार्टियों को ले लें आप, उनके सामने भी ये ड्राफ्ट रखें। इवन बल्दियाती इलेक्शंस के हवाले से, एम्पावरमेंट लोकल बॉडीज़ के हवाले से, ये 18वीं तरमीम क्या थी? ये मीसाक जमहूरियत का ही नतीजा थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो की पॉइंट्स थे, जो की इश्यूज़ थे मीसाक जमहूरियत के, वो इन दो जमातों ने भी वायलेट किए। आज उसी मीसाक जमहूरियत की बुनियाद पर एक नए सिस्टम को एवॉल्व किया जा सकता है। एक ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम को एवॉल्व किया जा सकता है जिसमें नॉन इंटरफेरेंस हो नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस की। एक ऐसे सिस्टम को एवॉल्व किया जा सकता है जिसमें रियली इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को इंश्योर किया गया है उसके अंदर। तो मीसाक जमहूरियत का डॉक्यूमेंट तो वही है, और डॉक्यूमेंट वही रहना चाहिए। सिर्फ ये है कि उसमें बाकी पार्टी जो हैं उनको इन्वॉल्व करें, उस पर सब दस्तखत करें, उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक काउंसिल बना लें, कमेटी बना लें। इसके अंदर तो वो भी लिखा हुआ था कि नेशनल रिकन्सिलिएशन कमीशन का भी लिखा था। इसमें तो बहुत सी जो माजी में कारगिल और एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट्स के हवाले से भी बात की गई थी इसमें। तो मीसाक जमहूरियत
تو جو ڈاکومنٹ ہے جی وہ میرے لحاظ سے 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے بعد سب سے کمپیکٹ ڈاکومنٹ ہے. بس صرف اس پہ عمل کی ضرورت ہے. اوکے اعزاز سید صاحب، آپ کی کیا رائے ہے؟ پاکستان تحریک انصاف ایسا کیا کرے جو ایک مضبوط سیاسی اتحاد بنا سکے، اگر انہوں نے اب مطالبہ کیا ہے کہ ساری سیاسی قوتیں اکٹھی ہوں؟ وہ علینا، وہ مرزا غالب نے کہا تھا کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیمہ کا پشیمہ ہونا. معاملہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے یہ جو بیان دیا ہے یہ بڑا ہی خوشگوار ہے کہ آج انہیں اس بات کا ضرور احساس ہوا کہ جو رول پی ٹی آئی نے اس وقت سابقہ حکومت جو نواز شریف صاحب کی تھی اس دوران رول ادا کیا وہ درست نہیں تھا. آج اتفاق سے میں پارلیمنٹ ہاؤس میں تھا، میری پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی، خیبر پختونخوا اسمبلی کے بھی تھے، تو وہ بھی اس بات کا اظہار کر رہے تھے کہ واقعی اس وقت ہمیں اسٹیبلشمنٹ کا ٹول نہیں بننا چاہیے تھا. اگر پی ٹی آئی سے پیچھے نون لیگ کی طرف چلے جائیں تو نون لیگ کے میاں نواز شریف صاحب نے، آپ کو یاد ہو کہ کالا کوٹ پہن کے یہ میمو کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں چلے گئے تھے، اسی جو چارٹر آف ڈیموکریسی کا مذاق اڑانے کے لیے، جس میں انہوں نے خود طے کیا تھا کہ اب ہم چور دروازوں سے ایک دوسرے کی ٹانگ نہیں کھینچیں گے. آپ پیپلز پارٹی کی بات کریں تو چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد اسی چارٹر آف ڈیموکریسی کے متن میں لکھا ہوا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے ساز باز نہیں کریں گے، تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت بھی کی اور وہ آئے. خیر انہوں نے ایٹ دیٹ ٹائم اس حوالے سے نون لیگ کو اعتماد میں بھی لیا تھا. تو یہ پیچھے سلسلہ کرتے جائیں تو یہ ساری ایک دوسرے کو جب ہٹا دیتے ہیں، خود جیلوں میں چلے جاتے ہیں، تو پھر ان کو یاد آتا ہے کہ یار وہ کام ہم نے بڑا غلط کیا تھا. آج یہ اس مقام پر آ گئے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کی پریکٹیکلٹی وہ مجھے نظر نہیں آ رہی. کیوں پریکٹیکلٹی اس لیے نظر نہیں آ رہی کہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے اور بعد میں تمام جماعتوں نے بشمول تحریک انصاف نے سائن کیا تھا، عمران خان صاحب نے بھی اس پہ سائن کیا ہوا ہے. آل پارٹیز کانفرنس جب ہوئی تھی لنڈن میں، مظہر صاحب کو اس بات کا پتہ ہے، سب باقی دوستوں کو بھی پتہ ہے. اس میں ایک بنیادی بات تھی جس کا تھوڑا سا مظہر صاحب نے بھی ذکر کیا. بنیادی بات یہ تھی کہ خود نواز شریف صاحب اور بے نظیر بھٹو صاحب دونوں صاحبہ، ان دونوں کو اقتدار سے نکال دیا گیا تھا. ان کو پاکستان آنے کی اجازت نہیں تھی. اس وقت مجھے یاد ہے جنرل مشرف صاحب کی حکومت تھی اور ہمارے بڑے پیارے شیخ رشید صاحب وہ ہمیں سنایا کرتے تھے کہ نواز شریف اور بے نظیر کی سیاست ختم ہو چکی، اب وہ کبھی نہیں آئیں گے، یہ ریلک آف دی پاسٹ ہیں، یہ کہا کرتے تھے شیخ صاحب. ظاہر ہے آج کل شیخ صاحب خود مشکلات کا شکار ہیں، خدا ان کی مشکلات کو آسان کرے. اور پھر ہم نے دیکھا مشرف صاحب کے ہوتے ہوئے ہی بے نظیر بھی واپس آئیں اور نواز شریف بھی واپس آیا، بلکہ نواز شریف دوبارہ وزیر اعظم بھی بنے. ایشو یہ ہے کہ ابھی جو جماعتیں، جن جماعتوں کو یہ آفر کر رہے ہیں کہ وہ ایک نیا میثاق جمہوریت جو ہے وہ سائن کریں، وہ تو اقتدار کے مزے لے رہی ہیں. وہ کیوں سائن کریں گی میثاق جمہوریت؟ مجھے بتائیں، کیا آپ شہباز شریف صاحب سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب آئیں گے کہ نہیں ہم میثاق جمہوریت سائن کریں گے؟ یا کیا آپ آصف زرداری صاحب سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آ جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ جی ہم نے؟ کون آفر کر رہے ہیں؟ پی ایم صاحب نے خود آفر کی، تقریب کے دوران کھڑے ہو کر آفر کی، پھر اب سے کچھ دنوں پہلے بھی مذاکرات کی آفر کی. زرداری صاحب پیپلز پارٹی بار بار خود کہتے ہیں، بلاول صاحب نے ابھی کچھ دنوں پہلے ایک تقریب کے دوران پھر کہا آئیں بیٹھے. دیکھیے وہ جو آفر کر رہے ہیں اور میثاق جمہوریت کے کانٹینٹ دونوں بہت ڈیفرنٹ ہیں. جو میثاق جمہوریت 2006 میں جولائی میں سائن ہوا تھا، اگر اس میثاق جمہوریت کی شکیں آپ پڑھنے لگ پڑیں تو شاید آپ شکیں نہیں پڑھ سکیں گی. معاملہ یہ ہے کہ یہ جو آفر ہو رہی ہے یہ تو کوئی اور آفر ہو رہی ہے نا، یہ تو -1 آفر ہو رہی ہے اور وہ -1 آفر کے اوپر آگے بات ہو رہی ہے. یہ تو -1 آفر ہے، یہ تو سب کو پتا ہے کہ یہ وہ کہتے ہیں کہ پرابلم ایک ہے، باقی پارٹی ٹھیک ہے. اچھا تو یہ تو -1 آفر ہو رہی ہے. یہ آپ اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ کوئی اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. یہ آپ تجزیے سے ہٹ کے ہمیں خبر دے رہے ہیں. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت جو بار بار آفر کر رہی ہے وہ کوئی بغیر کسی شرط کے آفر نہیں کر رہی، وہ کہہ رہی ہے کہ مائنس عمران خان ہو تو پھر ہم بات چیت کر سکتے ہیں.
بالکل یہ ایسا ہی ہے, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو میثاق جمہوریت کا جو کانسیپٹ ہے وہ کیا تھا. میثاق جمہوریت کا کانسیپٹ یہ تھا کہ ہم پاکستان میں جمہوریت اور جمہوری اداروں کو مضبوط کریں گے, ایک دوسرے کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے سازشیں کر کے سازشیں نہیں کریں گے, اور نہ ہی جب اپوزیشن میں جائیں گے تو اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں پکڑ لیں گے اور جا کے جو حکومت میں ہوگا اس کو گرا لیں گے. ہم اسٹیبلشمنٹ کا رول جو ہے اس کو پولیٹیکل سسٹم میں نہیں آنے دیں گے. یہ تو کانسیپٹ تھا اس وقت میثاق جمہوریت کا. یہ جو کانسیپٹ موجودہ حکومت دے رہی ہے یہ تو کچھ اور باتیں کر رہی ہے. یہ تو ان لوگوں کے لیے آسانی ہے. یہ تو پی ٹی آئی کو ان ریٹرن کیا ملے گا؟ دیکھیں پی ٹی آئی کو ان ریٹرن یہ ملے گا کہ جو لوگ اس وقت جیلوں میں ہیں ایکسیپٹ عمران خان, جو لوگ جیلوں میں ہیں ان کو کوئی آسانیاں مل سکتی ہیں, جو جیلوں سے باہر ہیں ان کے لیے کوئی آسانیاں بن سکتی ہیں. یہ تو وہ آفر کر رہے ہیں. یہ کوئی عمران خان کے لیے کوئی آفر نہیں ہے, یہ پی ٹی آئی کے لیے آفر ہے. لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ عمران خان ہی پی ٹی آئی ہے. وہ جدھر کھڑا ہو جائے گا, ہمیں اچھا لگے برا لگے, وہ ساری پی ٹی آئی ادھر بن جائے گی. تو یہ جو آفر ہے یہ عمران خان کے لیے یہ نہیں ہے, یہ پی ٹی آئی کے لیے ہے. آپ دیکھیں نا عمران خان کو انہوں نے ابھی ملاقاتیں نہیں ہو رہی تو نتیجہ کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ نتیجہ یہ ہے کہ ریزنٹمنٹ ہے. ابھی خیبر پختونخوا میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک الگ سی صورتحال ہے. وہ مانگ رہے ہیں, ایویڈنس مانگ رہے ہیں وفاق سے کہ آپ ہمیں ایویڈنس دیں کہ واقعی طالبان یا افغانستان ملوث ہے پاکستان میں حالات کی خرابی کا. تو یہاں پر تو ایک ڈیفرنٹ صورتحال بنی ہوئی ہے. تو یہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ پریکٹیکل ہے, لیکن اچھی بات ہے کہ پی ٹی آئی نے کچھ سیکھا. گورنمنٹ یہ سوچ رہی ہے, گورنمنٹ کا یا جو دونوں جماعتیں نون لیگ یا پیپلز پارٹی, ان کا ایک ماضی ہے